الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. میرے محترم دینی بھائیوں، اسلام اللہ رب العالمین کا عطا کیا ہوا دین ہے جو سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے اصل تعلیم جس پر پورے اسلام کا مدار ہے وہ توحید ہے. ایک ایسا عقیدہ جس کے بغیر انسان کی نجات نہیں ہو سکتی، ایک ایسا عقیدہ، ایک ایسی دعوت جو سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے ہر زمانے میں دی ہے. شرک توحید کے خلاف ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی برائی ہے جس میں ساری انسانیت ہمیشہ سے دھوکہ کھاتی رہی ہے. کچھ بندوں کو چھوڑ کر معاشرے کے اکثر لوگ اس برائی میں مبتلا ہوتے رہے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ان میں سے بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے، اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں. شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، ابلیس نے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. ان میں سے اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. یہ ایک ایسی برائی ہے جس میں عموماً انسانیت مبتلا ہوتی رہی ہے. یہ ایک ایسی برائی ہے کہ زندگی میں اگر یہ شامل ہو جائے اور اسی پر انسان کا خاتمہ ہو جائے تو اس کی کبھی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے. شرک ایک ایسا گناہ ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے. اسی حال میں انسان مر جائے اس کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس نے شرک پر بقا کو چنا، اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بقا کو اس کا بدلہ بنایا ہے. جہنم میں ہمیشہ کیوں رہے گا؟ تو شرک پر ہمیشہ رہا، تو نے اپنی پوری زندگی دنیا کی شرک میں گزار دی، اسی پر تیرا خاتمہ ہوا. لہٰذا آخرت کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ تو جہنم میں رہے گا. ایسا کیوں؟ جیسا تو نے کیا ویسی تیری سزا ہے. بتایا نہیں تھا. تجھ کو پہلے سے معلوم تھا اس کی سزا یہ ہے، پھر بھی تو نے اس کو اختیار کیا. اب ظاہر بات ہے نتیجہ تیرے سامنے آئے گا. ایک آدمی پٹری پر لیٹ جائے اور اس کے پاؤں کٹ جائیں، زندگی بھر لنگڑا ہے. اب اس کے بعد وہ کہے ایسا کیوں؟ تو نے جو غلطی کی تجھ کو معلوم تھا اس کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے. اب اس کے بعد ظاہر بات ہے زندگی بھر تجھ کو وہ بھگتنا ہے. اب تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، تیرے پاؤں واپس نہیں آ سکتے ہیں. یہ قاعدہ ہے. تو نے جو عمل کیا اس کی سزا یہ ہے، اس کا نقصان یہ ہے. اب زندگی بھر اس تکلیف کو، اس مصیبت کو تجھ کو ساتھ لے کے جینا پڑے گا. تو اللہ کے قانون کو نہیں بدل سکتا ہے. تجھ کو اللہ نے موقع دیا تھا کہ تو یہ نہ کرے، بچے، رسول بھیجے،
دائی بھیجے، کتابیں نازل کیں، تجھ کو سمجھ دی، عقل دی، اس کے باوجود تو شرک میں پڑا رہا۔ اب تو نے جب شرک کو چنا ہے، اللہ نے اس کا بدلہ جہنم رکھا ہے، تو نے اپنی پسند سے چنا ہے۔ اگر تو شرک کو چھوڑتا، ہم جنت میں تجھ کو ڈالتے، جہنم سے بچاتے ہیں۔ تو ایک آدمی اگر پہاڑ سے کودے گا، یا تو مرے گا یا تو اس کی ہڈی پسلی سب ٹوٹ جائے گی۔ قانون اللہ نے بنایا ہے، لیکن کودا تو نے جب اپنے لیے وہ عمل چنا، اللہ نے اس کا انجام پہلے سے بتایا، نہیں جانتا تو کوئی آدمی کہ مجھ کو نہیں معلوم تھا پہاڑ سے گرتے ہیں تو ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، نادان ہے، معلوم تھا۔ جب تو نے چھلانگ لگائی، اپنے اختیار سے لگائی۔ اب جب عمل تو نے چنا ہے، اس کا نتیجہ تو اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا شرک کو چننے والا جہنم کو چن رہا ہے، شرک کو چننے والا ہمیشہ کی جہنم کو چن رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سزا اس کی پہلے سے بتائی ہے، پھر بھی اگر آدمی شرک کرتا ہے، یقینی طور پر آدمی خود اس کو اختیار کر رہا ہے۔ اب وہ اللہ کی شکایت نہیں کر سکتا ہے، ایسا کیوں کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ نے سزا رکھی، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لہٰذا شرک سے بچنا یہ ایک انسان کا اولین فریضہ ہے۔ اتنی بھیانک چیز ہے کہ اس کو بار بار بولتے سنتے رہنا چاہیے۔ اور شرک کے بارے میں جیسا کہ پچھلے دروس میں ہم دیکھتے آئے ہیں، ایک بہت بڑی وجہ شخصیات میں غلو۔ بڑی شخصیتیں جو سماج میں عزت کا مقام رکھتی ہیں، انبیاء، رسول، اللہ والے، ان کی شان میں حد سے زیادہ تعریف ان کی کرنا، حد سے زیادہ ان کا احترام کرنا۔ احترام ان کا ہونا چاہیے، ان کی تعریف، ان کی مدح ہونا چاہیے، لیکن حدیں پار کر کے نہیں۔ اتنی زیادہ تعریف نہ ہو کہ انہیں اللہ کے برابر کر دیا جائے۔ جب ایسی تعریف ہوتی ہے تو یہ بندہ اللہ کے نزدیک مذمت کا حقدار بن جاتا ہے، کہ وہ کسی بندے کی ایسی تعریف کرے جو اللہ کے برابر کر دے، اللہ کے ہاں یہ لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، سزا کا حقدار بن جاتا ہے۔ لہٰذا کسی شخصیت کا احترام کرنا اپنی جگہ درست ہے، ضروری بھی ہے، لیکن اتنا احترام نہیں کہ وہ شرک کی حدود میں داخل ہو جائے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو جاننا، یاد رکھنا ضروری ہے، اور انبیاء نے اس چیز سے خاص طور سے منع کیا ہے۔ ہمارے سامنے عیسائی ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی زیادہ تعریف کی، اتنا زیادہ ان کی شخصیت میں غلو کیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا، انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتا دیا، اور ان کو اللہ رب العالمین کے ساتھ میں اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں شریک کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک کر دیا، اپنے جتنے سینٹ ہیں، اپنے جتنے ان کے اولیاء ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں اور الوہیت میں شریک کر دیا۔ یہی برائی جو راہبوں کے باب سے عیسائیوں میں آئی تھی، وہی اللہ والوں کے نام پر مسلمانوں میں بھی آئی ہے۔ وہی برائی جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں حدیں پار کرنے کے اعتبار سے عیسائیوں میں آئی، وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں غلو کے باب سے مسلمانوں میں بھی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی برائیاں اس لیے نہیں بیان کی ہیں کہ مسلمان ان کو برا بول کر، ان کو برا ثابت کر کے خوش ہو جائیں کہ ہم وہ نہیں ہیں، کہ ان کی برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی برائی جب قرآن میں بیان کی ہے تو اس برائی کا ایک خاص مقصد ہے کہ مسلمان اس برائی سے بچیں، کیونکہ اللہ نے اس کو برا کہا ہے۔ اہل کتاب کی، یہود کی برائیاں بیان کی۔ سورہ بقرہ آپ شروع کر دیں، یا بنی اسرائیل سے شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی برائیاں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ ان کی برائیاں ان کو برا ثابت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ
اس برائی سے مسلمانوں کو متنبع کرنے کے لیے بھی ہے کہ تم جاگو، اس برائی کی وجہ سے ان پر یہ وبال آیا، اگر تمہارے اندر یہ برائی آئے گی تمہارا معاملہ بھی کوئی الگ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے، تمہارے پاس بھی کتاب ہے، وہ بھی نبیوں کے ماننے والے تھے، تم بھی نبی کے ماننے والے ہو۔ تو اللہ کا قاعدہ ایک ہے، ان کے ساتھ بھی وہ قاعدہ تمہارے ساتھ بھی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، جو عہد تم نے کیا ہے مجھ سے اس کو پورا کرو، جو میں نے تم سے کیا ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ اللہ کا معاملہ نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر اور مال و دولت اور صورت کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ عقیدے اور عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بہت پیاری حدیث ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ تم کس رنگ کے ہو، گورے ہو، کالے ہو، حبشی ہو، عرب ہو، عجم ہو، صورتیں نہیں، رنگ کی بنیاد پر نہیں، اور مالوں کی بنیاد پر بھی نہیں کہ دنیاوی اعتبار سے تمہارا مقام کیا ہے، تم امیر خاندان کے ہو، تم پیسے والے ہو، تمہارے پاس دنیا کا مال و متاع، دنیاوی حیثیت تمہاری بڑی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو، تمہارے دل کیسے ہیں، تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہارے دل توحید والے ہیں یا شرک والے ہیں، ایمان والے ہیں یا کفر والے ہیں، یقین والے ہیں یا نفاق والے ہیں، اخلاص والے ہیں یا ریاکاری والے ہیں، حسد اور بغض اور عداوت اور اس طرح کی ساری برائیاں جو قلبی امراض ہیں اس میں مبتلا ہیں، یا ان دلوں میں نصیحت اور صفا ہے۔ وَأَمْوَالِكُمْ نہیں، اعمالکم، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ مال کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے، اعمال کی اللہ کے ہاں قیمت ہے۔ کیوں؟ مال انسان کے پاس یوں ہی آ جاتا ہے، وراثت سے آ جاتا ہے، کبھی حرام ذرائع سے بھی آتا ہے، چوری سے اور دھوکے سے اور چھیننے سے بھی آ جاتا ہے۔ اعمال کسبی ہوتے ہیں، اعمال آدمی خود کرتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں انسان پیدائشی طور پر جو اس کے پاس آ جائے اس کی بنیاد پر مقامات نہیں ملتے ہیں۔ گورا ہے بڑا مقام، پیدائشی، تیرا کیا اس میں کمال ہے؟ کس خاندان میں پیدا ہوا، تیرا کیا کمال ہے؟ کیا اوصاف مل گئے تجھ کو، اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ تو نے کیا کیا، تیرا عمل کیا ہے، تیری کوشش، تیری محنت۔ اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر مقام دیتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ دلوں کا ذکر پہلے کیا، اعمال کا ذکر بعد میں کیا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اصل نیت ہے، اصل انسان کا قلب ہے۔ دل کی اصلاح سب سے مقدم ہے، اور دل کی اصلاح تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہو۔ عقیدہ غلط ہے اور مخلص بھی ہے تو فائدہ نہیں، اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہا ہے لیکن شرکیہ عبادت کر رہا ہے، قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے لیے کر رہا ہے، درگاہ پر جا رہا ہے، اولیاء سے فریاد کر رہا ہے، لیکن اللہ کو خوش کرنے کی نیت کے ساتھ، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شرکیہ عمل بعض اوقات اللہ کی رضا کے لیے آدمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند نہیں ہے، لہٰذا آدمی کو اپنے عقیدے کی اصلاح سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اور آپ کو احساس ہوگا کہ اتنی ساری آیتیں آ رہی ہیں، ایک درس کے بعد دوسرا درس، اس کے بعد تیسرا درس، اور مواد ایک کے بعد ایک آتا جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بیان کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ایک خصوصی معاملہ ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے. اسی لیے آپ نے کیا کہا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری تعریف میں حد پار مت کرو جیسے ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں عیسائیوں نے حد پار کی. معلوم ہے کہ معاملہ ایک جیسا ہے کہ ان کی تعریف میں حدیں پار کر گئے نصارہ، ویسے ہی تم میں سے بھی بعض لوگ میری تعریف میں آگے بڑھ جائیں گے. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ عباد. لوگوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک علم میں مشغول ہونے والے، دوسرے عبادت میں مشغول ہونے والے ہیں. اتخذوا احبارہم ورہبانہم. احبار علم والے، عالم. یہود کے عالم کو کیا کہتے ہیں؟ احبار. جیسے ہمارے علماء ہم کہتے ہیں، وہ احبار کہتے ہیں. اور رہبان، راہبہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، عبادت گزار، اللہ کے خوف سے اللہ کی عبادت میں مجاہدہ کرنے والے، دنیا سے دور رہنے والے، زہد اور ورع کی زندگی گزارنے والے. یہ دو طبقے اہل کتاب میں تھے، یہود کے علماء، نصارہ کے عباد، راہب. عابد جو طبقہ ہے اکثر یہ پوجا جاتا ہے. آپ دیکھیے اللہ والے، امام بخاری کی کوئی عبادت نہیں کرتا ہے، امام ابو حنیفہ کی کوئی عبادت نہیں کرتا ہے، ان کو پکارتا ہے. غور کیجئے، پکارنے والے امام البخاری کو پکارتے ہیں؟ نہیں. امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، ان کو پکارتے ہیں، فریاد کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. جو لوگ عبادت کے میدان میں زیادہ رہے، زہد اور تقویٰ کی زندگی زیادہ انہوں نے گزاری، حالانکہ یہ لوگ بھی تو عبادت گزار تھے، لیکن ان کی زندگی میں علم عام تھا، ان کی زندگی میں علم کا غلبہ تھا. یہ علمی خدمات میں زیادہ مصروف رہے، عوام کے درمیان رہے، ان کو تعلیم اور تربیت کرنا، عقیدہ اور فقہ سکھانا، تفسیر اور حدیث کے علم میں مشغول ہونا، ان کا زندگی کا مشغلہ زیادہ اس میں تھا. لیکن دوسرا طبقہ آپ دیکھیں گے جنہوں نے دنیا سے دوری اختیار کی، لوگوں سے دوری اختیار کی، عبادت میں لگے رہے، زہد اور تقویٰ کی زندگی اور سب سے کٹ کٹا کے رہے، لوگوں نے عام طور سے ان کو پوجنا شروع کیا، اس لیے کہ انسان کے مزاج میں وہ ہے. انسان کے مزاج میں عباد، عابد، زاہد، ان کا تقدس زیادہ ہوتا ہے، ان کا تقدس زیادہ ہوتا ہے. اور ان کے زہد کی وجہ سے اور ان کے ورع کی وجہ سے، ان کے اللہ کی عبادت میں لگے رہنے کی وجہ سے ان کا احترام ایک اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ احترام بڑھتے بڑھتے بڑھتے، اور بعض اوقات ان کی زندگی میں کچھ عجائبات بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی نصرت کرتا ہے، تو پھر یہ معاملہ اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے اور آدمی ان کی عبادت کرنے لگتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بناتا ہے اور عبادتی امور ان کے ساتھ کرتا ہے، اور ان کو بھی اپنا معبود بنا لیتا ہے، ان کو بھی اپنا رب بنا لیتا ہے. سوال آپ کے ذہن میں کبھی آیا ایسا کیوں نہیں ہے کہ ایک آدمی امام البخاری کو مدد کے لیے پکار رہا ہے؟ کبھی سنا کسی کو؟ کیوں نہیں؟ حالانکہ ان کی کتاب مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہے، دینی مجالس میں ان کی کتاب کا ہمیشہ حوالہ آ رہا ہے. اتنی بڑی خدمت کی کہ ایک آدمی دینی گفتگو کرے گا تو کہیں نہ کہیں سے ان کا نام ضرور آئے گا، لیکن کبھی آدمی ان کو بھولتا تو نہیں ہے نا، ان کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے لوگ کبھی امام البخاری سے پکار کے مدد مانگ رہے ہیں، امام البخاری یا بخاری المدد بول رہا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ کبھی سوچا ہے اس کے اوپر؟ تو یہ ایک عجیب بات ہے، یہ المیہ ہے، اور یہ انسان کے مزاج کو بتاتا ہے کہ انسان عموماً جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں ان کی شان میں غلو کرتا ہے، اور ان سے اس کی مناسبت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کے اندر تقدس اور ان کے سلسلے میں غیبی مدد
اور ان کے سلسلے میں عجائبات کو زیادہ مانتا ہے، چونکہ ان کی زندگی زیادہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اور عوام میں یہ زیادہ نہیں ہوتے ہیں عبادت گزار لوگ، ان کے ساتھ جھوٹے قصے جوڑنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے بزرگ تھے کہ جو ایسے ایسے عجائبات کرتے تھے، ان کے بارے میں، ان کی زندگی پہاڑ پہ رہتے تھے، لوگوں سے کٹ کٹا کے رہتے تھے، اب چونکہ دور رہتے تھے لوگوں سے، لہٰذا ان کے بارے میں جھوٹے قصے گھڑنا زیادہ آسان ہے۔ لیکن جن کی زندگی عوام میں بالکل کھلی کتاب کی طرح تھی، ان کے بارے میں جھوٹ گھڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا عام طور سے ایسے اہل علم جو عوام میں زندگی جنہوں نے گزاری، ان کے بارے میں اس طرح کی خرافات گھڑنا زیادہ مشکل ہے۔ گھڑنے والے وہاں بھی گھڑتے ہیں لیکن بہت مشکل ہے، اور ان کے بارے میں ان کی شان علمی ہوتی ہے، لہٰذا ان سے مدد مانگنا، ان کی عبادت کرنا اور ربوبیت میں ان کو شامل کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، خصوصاً جب کہ ان کی کتابیں اس کے خلاف، ان کی کتابیں، ان کی تعلیمات اس کے خلاف زیادہ ہوں۔ لیکن جو لوگ زیادہ کٹ کٹا کے لوگوں سے رہتے ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی چیزیں کرنا، شیطان وہاں دروازہ کھولتا ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ تو عبادت گزار جو نصارہ میں لوگ تھے، راہب لوگوں نے ان کو بھی اللہ کے ساتھ کیا کر دیا؟ شریک کر دیا، ان کے تقدس کی وجہ سے، ان کی عظمت اور ان کی عبادات اور ان کے تقوی کی وجہ سے۔ تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ غلو فساد کی جڑ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، اپنے دین میں حدیں پار مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ نہ کہو۔ یہ ایک قاعدہ ہے جو اہل السنہ والجماعہ کا ہے، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں سوائے حق بات کے کچھ مت کہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان جو اللہ کے بارے میں کلام کرے، اس سے پہلے اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ کون سا علم؟ حق کا علم۔ دو چیزیں ہیں، یا تو حق ہے یا تو فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد ضلال یعنی گمراہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ حق کہاں سے آتا ہے؟ آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حق کے بالمقابل کیا ہے؟ ضلال، گمراہی۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں سے ایک رسول ان کے پاس بھیجا جو اللہ کی کتاب کی آیتیں ان کو پڑھ کے سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ ان کا معاملہ اس سے پہلے یہ تھا کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس گمراہی سے نکلے کب؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے آپ کو رسالت دی اور آپ نے لوگوں کو سکھایا کیا؟ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائیں، ان کا تزکیہ کیا اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی ہے۔ کتاب و حکمت کی تعلیم حق ہے، یہ وہ علم ہے جو حق والا علم ہے۔ یہ اگر نہ ہو تو انسان ضلال مبین میں ہے، کھلی گمراہی۔ لہذا اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ کہو مت۔ تو ایک آدمی جب اللہ کے بارے میں کچھ کہنا چاہے، اس کے پاس کون سا علم ہونا چاہیے؟ کون سا؟ فلسفے کا، علم کلام، منطق۔ اس کے پاس کون سا علم ہونا چاہیے؟ قرآن اور سنت کا، قرآن اور سنت کا علم ہونا چاہیے۔ یہ وہ علم ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ جب آدمی اس علم کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے بارے میں عقل کی بنیاد پر بات کرنے لگتا ہے
تو پھر وہی فساد پیدا ہوتا ہے جو عیسائیوں میں پیدا ہوا. انہوں نے اللہ کے بارے میں کلام کیا فلسفے کی بنیاد پر، اور اس یونانی فلسفے کی وجہ سے ان کے عقائد برباد ہو گئے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بلکہ اللہ کی ذات میں شریک کر دیا ہے. اصل جڑ ان کی بربادی کی کیا ہے؟ وہ فلسفہ ہے جس میں مبتلا ہوئے ہیں. اور مسلمانوں کے بگاڑ میں بھی اسی کا دخل ہے جو معتزلہ کے باب سے آیا ہے، علم کلام. اور اسی کے نتیجے میں امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں لوگوں نے کہنا شروع کیا قرآن کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. اور پھر ساری فسادات، اللہ کے باب میں گفتگو کرنا، اللہ کی صفات کا انکار کر دینا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا. انہوں نے اللہ کی صفات کا سرے سے انکار کر دیا، کہا کہ اللہ کی اگر صفات ہم مانیں، اللہ کے علاوہ کسی اور وجود کو ماننا ہو رہا ہے. دیکھیے عقل چلاتا ہے آدمی تو کتنا پیدل چلتا ہے. عقل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حق کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے نور اور روشنی کی محتاج ہے. کہا کہ اللہ کی صفات الرحیم، سمیع، بصیر، تو اللہ کے علاوہ کچھ اور ماننا ہو رہا ہے، یہ تو شرک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ اور ہم نہیں مانتے. کبھی تفصیل سے انشاءاللہ اسماء و صفات کے بارے میں ہم اصول اور قواعد دیکھیں گے، اور زیادہ تفصیل سے اس کو دیکھیں گے. لیکن یہاں پر دیکھیں انہوں نے کیا عقل چلائی کہ اللہ کی صفات ماننا اللہ کے علاوہ کسی کو ماننا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ جب کچھ مخلوقات نہیں تھی تو اللہ سننے والا تھا کہ نہیں تھا؟ بولنے کی اللہ تعالیٰ کے پاس صفت تھی کہ نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ رحم والا تھا کہ نہیں تھا؟ دیکھیے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ مخلوق نہیں تھی تب بھی اللہ تعالیٰ خالق تھا کہ نہیں تھا؟ یعنی مخلوق پیدا کرنے کی صفت اللہ میں پیدا کرنے کے بعد آئی. سوچئے آپ اس کو غور کیجئے. یہ بہت مشکل مسائل ہیں، آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں اس کو. دماغ آدمی الٹا چلانا شروع کرے تو سب کیا ہوتا ہے؟ الٹا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خالق تھا جبکہ کوئی مخلوق نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے پاس صفت تخلیق مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے بھی تھی. یعنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد یہ صفت اللہ کی پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ رحم والا تھا جب کوئی مخلوق رحم کرنے کے لیے نہیں تھی. مخلوق پیدا ہوئی پھر اللہ رحم والا ہوا؟ نہیں. اللہ ہمیشہ سے کیا ہے؟ رحیم، ہمیشہ سے خالق. مخلوق اللہ تعالیٰ نے کن نہیں کہا، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کلام کی صفت سے متصف تھا. اللہ تعالیٰ کلام کی صفت اللہ کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کلام کرنے سے پہلے بھی اللہ کی صفت تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر اللہ نے کن کہا اور ساری مخلوقات پیدا ہوئیں. تو ساری صفات ہمیشہ سے اللہ کی ہیں. ساری صفات کیا ہیں؟ اللہ کی صفات. اللہ جب سے ہے ہمیشہ هو الاول والآخر، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے. ایسا نہیں کہ کسی زمانے میں اللہ کی صفت پیدا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے. لیکن معتزلہ نے کیا کیا؟ اللہ کی صفات ہی کا انکار کر دیا. تو ایسا وجود مان رہے ہیں جو صفات والا ہی نہیں. تو سوال ہی پیدا ہوتا. علماء نے پوچھا کہ اگر اللہ کی کوئی صفت ہی نہیں ہے اور اللہ کی صفت ماننا یہ شرک ہے، اور یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرح یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں بندے کے لیے بھی مانیں کہ وہ سمیع ہے، بندہ بھی تو سمیع ہے، بندہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ کہا دیکھو اللہ تعالیٰ بندہ سنتا ہے، اگر اللہ کے لیے ہم سننا مانیں گے اللہ بندہ ایک ہو گیا نا. آپ کی بھی عقل ایسی چل رہی ہے ابھی. ہاں کیا کہا؟ دیکھو بندہ سنتا کہ نہیں؟ آپ سن رہے نا.
تبھی تو ہاں بول رہے ہیں، اور میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ کیا ہے؟ سمیع ہے، بصیر ہے۔ سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا۔ اور انسان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اور ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، اور ہم نے اس سے کیا بنایا؟ ایسا انسان بنایا انسان کو کہ وہ کیسا ہے؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا بنایا۔ تو اللہ کے بارے میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ سمیع ہے، بصیر ہے۔ انسان کے بارے میں بھی کیا کہا؟ سمیع اور بصیر ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ انسان اللہ کے برابر ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو، اگر ہم اللہ کو بھی سمیع اور بصیر مانیں گے تو انسان کی طرح ہو جائے گا، ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی صفات ہی کا انکار کر دیا۔ حالانکہ وہو السمیع البصیر سے پہلے کیا ہے؟ تو اہل سنہ نے کیا کہا؟ دونوں کو مانتے ہیں، سمیع ہے بصیر ہے بھی کہا، اس کو بھی مانتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز نہیں، اس کو بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن اللہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کچھ نہیں، کوئی نہیں، لہٰذا اللہ کا سننا اور دیکھنا انسان کی طرح نہیں ہے، نہ انسان کا سننا دیکھنا اللہ کی طرح ہے۔ تو صفت کو مانا، لیکن یہ بھی مانا کہ وہ صفت انسان کی طرح نہیں ہے، وہ صفت انسان کی طرح نہیں ہے۔ تو عقل سے عقیدہ اخذ کرنا انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور اسی گمراہی میں کون مبتلا ہوئے؟ نصارہ۔ انہوں نے مصدر عقیدے کا کس کو بنایا؟ عقل کو۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ولا الضالین کون ہیں؟ ولا الضالین کون ہیں؟ نصارہ۔ امام الترمذی نے روایت نقل کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغضوب علیہم یہ کون ہیں؟ یہود ہیں، اور نصارہ ضلال ہیں۔ جن پر غضب ہوا وہ کون ہیں؟ یہود، اور جو گمراہ ہو گئے، ضلال میں مبتلا ہو گئے، وہ کون ہیں؟ نصارہ، کہ جنہوں نے علم کے بغیر عقیدہ اور دین اخذ کیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں تھا، وہ رسم و رواج میں خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ ان عقائد پر تھے جو اسلام کے نہیں ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں سکھائے، توحید والے نہیں، شرک والے عقائد تھے، وہ توہمات تھے، سپرسٹیشنز تھے، وہ بدعات اور خرافات تھی جس میں وہ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن و سنت کا علم دیا، اور آپ نے ان کو کس سے نکالا؟ گمراہی سے۔ لہٰذا کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، یہ اہل السنہ والجماعہ کا قاعدہ ہے، اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ مت بولو۔ حق بات کیا ہے؟ جو تیری عقل میں آئے وہ حق ہے۔ حق بات کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آئے وہ حق ہے، اور اللہ کی طرف سے کیا آیا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے نبی اللہ نے آپ کی طرف کیا نازل کیا؟ کتاب اور حکمت، قرآن اور سنت۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ حق کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے نازل ہو۔ لہٰذا اللہ کے بارے میں جب آپ بات کریں تو آپ کے پاس قرآن و سنت کی دلیل ہونی چاہیے۔ اپنی عقل سے ہم اللہ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے نہیں، اور یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ بنیاد ہے جس سے اہل کلام، اہل فلسفہ، یہود اور نصارہ گمراہ ہوئے۔
کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں کلام کیا بغیر علم کے، بغیر وحی کے جب اللہ کے بارے میں کلام کریں گے گمراہ ہوں گے۔ ٹھیک، یہ قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ اللہ، حضرت اللہ کے بندے کون؟ مریم کے بیٹے۔ آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ جب بھی قرآن میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ ابن مریم۔ عیسائی کیا مانتے ہیں؟ اللہ کے بیٹے، اور اللہ کیا جتا کے بتاتا ہے؟ کس کے بیٹے ہوں؟ اللہ کے نہیں، کس کے بیٹے ہیں؟ مریم کے۔ چونکہ باپ نہیں ہے، نسبت محمد ابن عبداللہ ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بیٹے؟ عبداللہ کے۔ تو انسان کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ باپ کی طرف۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ سورہ احزاب میں اللہ نے کیا کہا؟ ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ انصاف کی بات ہے۔ تو انسان کو کس کی طرف نسبت دینی چاہیے؟ فلاں ابن فلاں، کس کی طرف؟ باپ کی طرف۔ لیکن جو لوگ جادوگر ہوتے ہیں وہ کس کا نام پوچھتے ہیں؟ ماں کا نام کیا ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کس کے نام سے پکارا جائے گا؟ ماں کے نام سے نہیں، قیامت کے دن کس کے نام سے پکارا جائے گا؟ باپ کے۔ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ هو اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ باپ کے نام سے پکارنا زیادہ انصاف کی بات ہے، یہ زیادہ انصاف کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے زیادہ انصاف کی بات ہے اور اللہ خود ہی نا انصافی کرے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات یہ ہے کہ کسی انسان کو پکارا جائے تو اس کی نسبت کس کی طرف ہو؟ باپ کی طرف۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہم جانتے کہ باپ سے پیدا ہوئے، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا، باپ نہیں۔ تو اب کون ہے ان کے پاس؟ ماں۔ تو ان کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ ماں کی طرف۔ تو اللہ نے بار بار جتایا وہ انسان کی اولاد ہیں، مریم کے بیٹے۔ مریم کون؟ انسان۔ تو انسان کے بیٹے کون ہوں گے؟ انسان۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور وہ کلمہ ہیں اس کا جو مریم کی طرف اللہ تعالیٰ نے القاء کیا، اور وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے کیا ہیں؟ ایک روح۔ اس کو ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین مت کہو۔ تین کیا ہیں؟ گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ، باپ، بیٹا اور روح القدس، پتا، پتر اور پوتر آتما۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ تینوں ایک ہیں، باپ، بیٹا اور یعنی باپ یعنی کون؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ، اور بیٹا کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، اور پوتر آتما کون؟ روح القدس، روح۔ یہ تینوں ایک ہیں۔ اللہ نے کہا ولا تقولوا ثلاثہ، تین مت بولو، ٹرینٹی، تثلیث مت بولو۔ انتہو، رک جاؤ، رک جاؤ۔ کیوں؟ خیر لکم، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ پورے بائبل میں ٹرینٹی کہیں نہیں ہے، ہاں قرآن میں ہے، لیکن قرآن میں کیا کیا گیا؟ اس سے منع کیا گیا ہے، منع کیا۔ آج میں نے کئی عیسائیوں سے پوچھا کہ اگر ٹرینٹی کا ایسا عقیدہ ہے، ایک صحیح عقیدہ ہمیشہ سے ہونا چاہیے، ایک صحیح عقیدہ بھئی اللہ ہے، تو ایسا نہیں ہوا کہ ایک زمانے میں اللہ نے بتایا اور بعد میں پچھلوں کو معلوم نہیں تھا۔ بعض نبیوں کو نہیں معلوم اللہ ہے اور بعض نبیوں کو معلوم۔ اللہ ایک ہے، بعض نبیوں کو معلوم اور بعض نبیوں کو نہیں معلوم، ایسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے ہر دور میں، اور ایک ایسا عقیدہ جس پر نجات کا مدار ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بتایا ہی نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے
کہ وہ اور اللہ اور روح القدس تینوں ایک ہیں، یہ عقیدہ اگر واقعی سب سے اہم عقیدہ ہے تو یہود اس کو کیوں نہیں مانتے؟ پچھلی پوری کتابوں میں، پچھلے سارے نبیوں میں، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور جتنے سارے نبی اور رسول آ کے گئے، ان کے پاس یہ عقیدہ کیوں نہیں ملتا ہے؟ یعنی ان کے عقیدے میں بگاڑ تھا، اللہ کا کانسیپٹ ہی ان کا غلط تھا۔ آپ غور کریں کہ اتنے سارے نبی جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے، ان سارے نبیوں کے عقیدے میں کیا خرابی تھی؟ ناقص عقیدہ تھا۔ ان کے عقیدے میں پوری اسلامی انسانی تاریخ میں آپ کو ٹرینٹی نہیں ملتی ہے۔ کب ملتی ہے؟ حضرت پال کے بعد۔ پال جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے بھی نہیں ہے، پال نے عقیدہ پیش کیا کہ تین ایک ہیں۔ اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بس یہ کہ کہاں سے آیا یہ؟ عیسیٰ علیہ السلام نے سکھایا؟ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین اس عقیدے کو مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے اس کو۔ کس نے شروع کیا یہ عقیدہ؟ پال، سینٹ پال۔ پال کے بعد یہ عقیدہ آیا۔ کسی درس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے کہ ہسٹوریکلی یہ کہاں سے آیا۔ ان میں دو گروہ تھے، ایک اس عقیدے کو ماننے والے، دوسرے نہیں ماننے والے۔ جو ایک ہی اللہ کو مانتے تھے، یہ عقیدہ نہیں مانتے تھے۔ لہٰذا یہ جو عقیدہ ہے یہ پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے۔ اہل کتاب میں پچھلی پوری تاریخ میں آپ کو تورات میں کہیں نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال میں کہیں نہیں ملے گا جو آج بھی بائبل میں ہیں، جس کو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال مانتے ہیں۔ یہ بعد میں آپ کو ملے گا جو پال نے پیش کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا رک جاؤ، انتہو خیر لکم، تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تو بس ایک معبود ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس ایک معبود ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے کوئی اولاد ہو۔ بنا نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے قادر ہے کہ نہیں ہے، اس سوال میں ہم جاتے ہیں نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ یعنی اولاد ہونا اللہ نے بتایا، اللہ کے لیے عیب ہے۔ تو اللہ ایک عیب کو کیوں اختیار کرے؟ اللہ ایک عیب کو کیوں اختیار کرے؟ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں قدرت کا معاملہ نہیں ہے، یہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے۔ نہ اس کے اولاد ہوئی اور نہ اس نے کسی کو اپنی اولاد بنایا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ جیہوز وٹنس ایک فرقہ ہے جو پیدا ہونا نہیں مانتا ہے، لیکن مانتا ہے کہ اللہ نے بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا ہے۔ بعض فرقے جیسے کیتھولکس ہیں، وہ مانتے ہیں بیگاٹن ناٹ میڈ، اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ پیدا ہوئے، بنایا نہیں، پیدا ہوئے۔ ایک فرقہ ایسا ہے۔ دوسرا فرقہ کیا کہتا ہے؟ پیدا نہیں ہوئے، بنایا۔ اللہ نے دونوں کی نفی کی ہے، دونوں کا انکار کیا ہے، نہ پیدا ہوئے نہ بنایا۔ نہ پیدا ہوئے، لم یلد ولم یولد، لم یلد پیدا نہیں ہوئے، اور بنایا بھی نہیں، لم یتخذ ولدا، سورہ کہف میں آپ دیکھیے، کسی کو اللہ نے اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ تو دونوں باتیں اللہ رب العالمین نے دونوں کا انکار کیا ہے۔ اسی لیے کہا کہ بیٹا ہونا اللہ کے لیے عیب کی بات ہے، چاہے بنا کے ہو یا پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، آسمان و زمین میں جو بھی ہے اس کی ملکیت ہے، اس کا بیٹا نہیں۔ آسمان و زمین میں جو بھی کیا ہے؟ اس کی ملکیت ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ آج کہتے ہیں لوگ جیزس از وتھ یو، جیزس تمہارے پرابلم سالو کرے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اکیلا اللہ کافی ہے مسائل کے حل کرنے کے لیے۔
کاموں کے بنانے کے لیے، تمہارا نگہباں ہونے کے لیے، تمہارا وکیل ہونے کے لیے۔ وکیل کیا ہے؟ وکیل اس کو کہتے ہیں آدمی خود سے کچھ نہیں کر سکتا ہے، کسی اور کو سونپتا ہے، آپ کرو، میں نہیں کر پا رہا۔ وکیل کہتے کس کو ہیں؟ جس پر انسان توکل کرے، جس کو اپنا معاملہ آدمی سونپ دے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارا نگہباں ہونے کے لیے، تمہارے کاموں کا بنانے والا ہونے کے لیے، اس کا حقدار ہونے کے لیے کہ تم اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپ دو، اللہ اکیلا کافی ہے، جیزس نہیں۔ آج عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ جیزس تمہارے ساتھ ہے، تمہارے مسائل حل کرے گا، نہیں۔ بدقسمتی سے آج مسلمان ہے نا اس بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ یا غوث المدد، جیزس بھی نہیں، یا غوث، یا رسول اللہ المدد، یا علی مشکل کشا۔ اب بتائیے کیا ہے یہ؟ اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تمہارے کاموں کا بنانے والا ہونے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے۔ یعنی تم کو اپنے معاملات کس کو سونپنے چاہیے؟ اللہ کو، اللہ ہی سے مدد لینا چاہیے، اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ ہی کو سارے امور سونپنے چاہیے، شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں۔ بلکہ آج تو ننگے شاہ، پاگل شاہ، ہاں، اس طرح کے لوگوں کو اپنے معاملات آدمی سونپے اور کاموں کا بنانے والا مانے۔ شرم آنا چاہیے مسلمان کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کریں تو برے، اور تم ننگے شاہ اور غیبن شاہ کو بنا لو اور تم یہ کہو کہ ہم اچھے اور وہ برے۔ ان کے کمالات آپ دیکھیے، اللہ کے اذن سے مردہ کو زندہ کرنا کتنی بڑی بات ہے بھائی۔ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا اس کو بینا کرنا اللہ کے اذن سے کتنی بڑی بات ہے، پھر بھی ان کو پکارنا غلط ہے۔ اور زندہ ہیں، وفات ہوئی، زندہ ہے نا، پھر بھی پکارنا غلط۔ اور تو ایسوں کو پکارے جن کی کوئی ہسٹری نہیں، جن کی ہسٹری ان کے بعد لکھی جا رہی بن رہی ہے، جن کے بارے میں نہ آتا نہ پتہ، اور ان کے بارے میں وہ باتیں بھی نہیں، اللہ کا انتخاب بھی نہیں ہے، اللہ نے ان کو چنا بھی نہیں ہے، اور تو یہ کہے کہ یہ اولاد دیتے ہیں، یہ شفا دیتے ہیں، یہ مسائل حل کرتے ہیں اور ہمارے مسائل جانتے ہیں، کتنی شرم کی بات ہے۔ کیا وہی برائی جس میں عیسائی مبتلا ہوئے مسلمان نہیں ہوئے؟ اس سے بدتر میں مبتلا ہوئے، اس سے بدتر میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اسی لیے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا ہے، زندگی موت کا معاملہ ان کو سونپا ہو، کسی کو آنکھیں دینے کا معاملہ ان کو سونپا ہو، نہیں، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی سب اللہ کا ہے، ابھی بھی اللہ کا ہے، ہمیشہ سے اللہ کا ہے، ہمیشہ اللہ کا رہے گا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا مختار کل کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سونپ دیا ان کو، سارے خزانے ان کو دے دیے ہیں۔ اللہ کیا بتلا رہا ہے؟ نہیں، اللہ کیا بتلا رہا ہے؟ آسمان و زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، کسی کو دے نہیں دیا اللہ نے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ دے دیا، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کون بتایا؟ دے دیا؟ اللہ کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ اگر دے دیا تو اللہ کے پاس ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کو ملا کر سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے، شخصیات کا، چیزوں کا اور ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وکیل ہونے کے اعتبار سے، کارساز ہونے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے، لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے مقرب فرشتے کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا انکار کر دیں۔ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں۔
وہ کبھی اللہ کی بندگی سے انکار نہیں کریں گے، اور اللہ کے مقرب فرشتے بھی کبھی انکار نہیں کریں گے، کیونکہ پہلا جملہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اللہ کی بندگی سے انکار نہیں کیا۔ جو بندہ ہے وہ رب نہیں ہے، جو بندہ ہے وہ رب ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں رب کے معنی کیا ہے؟ مالک، رب الدار، رب البیت، رب الدابہ۔ رب کے معنی مالک کے ہوتے ہیں، اور عبد کے معنی عبد کے معنی غلام کے ہوتے ہیں۔ غلام مالک ہے، دونوں اپوزٹ ہیں، دونوں کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ مسیح کبھی اس بات کا انکار نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ربوبیت کا کوئی حصہ ان کے پاس نہیں ہے، کوئی نبی رب نہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ یہی بیماری ہے نا ان کی۔ کیا کر دیا انہوں نے؟ اہل کتاب نے احبار کو، اپنے علماء کو، اور اپنے رہبان کو، اپنے عباد کو، راہبوں کو، اور مسیح ابن مریم کو کیا کر دیا؟ اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ انکار کر رہا ہے۔ اللہ کا مسیح خود کبھی اس بات کے ماننے سے انکار نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ بتا دو انہوں نے کہیں انکار کیا کہ میں بندہ نہیں، میں رب ہوں؟ کبھی نہیں کہا انہوں نے۔ اپنی پوری زندگی وہ کہتے رہے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور سوال یہ ہے کہ آج بھی عیسائیوں کی کتاب میں جو بھی آج محرف شکل ہی میں صحیح ان کے پاس جو بھی انجیل موجود ہے، نیو ٹیسٹمنٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں آپ ایک سوال ان سے پوچھیں کہ جیزس نے فادر کی عبادت کی، جس کو تم فادر کہتے ہو، یا فادر جیزس کی عبادت کرتا تھا؟ پریئر جو ہے، دعا کرنا، دعا کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ۔ دعا کیا ہے؟ حدیث میں کیا آیا ہے؟ الدعاء۔ اس چھوٹے چھوٹے سوال ہے جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ناک جب ہو تو آپ کو بولنے آنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو مدد کے لیے پکارا کہ نہیں پکارا؟ یہ قرآن میں بھی ہے اور ان کی کتابوں میں بھی ہے کہ مدد کے لیے جب بھی پکارتے تھے سارے نبی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو۔ اللہ نے مدد کے لیے جیزس کو پکارا کیوں نہیں؟ کون کس کو مدد کے لیے پکارتا ہے؟ جو مدد کے لیے کسی کو پکارتا ہے وہ محتاج ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش میں، اپنی غذا میں، اپنی ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد اللہ نے بیان کیا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ لم یلد ولم یولد۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیے، محتاجی، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور جو پیدا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ جو پیدا ہوا، پیدا ہونے کا محتاج ہے کہ نہیں؟ پیدا ہونے سے پہلے وہ آیا؟ جو پیدا ہوا وہ محتاج ہے۔ پیدا ہونا محتاجی کی علامت ہے۔ کسی کے پیٹ میں رہا، کھانا کھاتی رہی۔ یہ حضرت مریم کو کیا کہا؟ کھجوریں کھاؤ، ہیلتھ کے لیے، صحت ملے گی۔ پانی پیو، وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ پیو۔ وہ بچے کے لیے غذا بنتی ہے، وہ پنپتا ہے پیٹ میں، وہ جگہ کا محتاج ہے، وہ ماں کی دیکھ بھال کا محتاج ہے۔ پھر دنیا میں آیا، گود میں آیا، کیا پیے گا؟ ہاں، ماں کا دودھ پیے گا، کھاتا پیتا ہے، آگے آئے گا وہ بھی۔ تو یہ محتاجی ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، رب محتاج نہیں ہے، عبد محتاج ہوتا ہے، غلام محتاج ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین محتاج نہیں ہے۔ محتاجی ربوبیت کے بالکل خلاف ہے۔ لہٰذا آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو معبود اور رب نہیں ہے بتانا ہے، اس کا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ آپ بتائیں محتاج ہے۔ اور اللہ نے اس کو بتایا، آگے آئے گا۔ اللہ نے فرمایا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، اور کہا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر
فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کرے، اللہ کی عبادت کا انکار کرے اور گھمنڈ میں آئے تکبر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً ایسے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حشر میں جمع کرے گا۔ کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ دنیا میں اللہ کی عبادت سے بھاگنے والوں، قیامت کے دن تم بھاگ نہیں سکتے۔ تم آج بھی اللہ کے بندے ہو اور قیامت کے دن بھی اللہ کے غلام رہو گے، اللہ کے حکم کے تابع رہو گے۔ اللہ زمین کو حکم دے گا، تمہارا جسم پورا کا پورا اللہ کو واپس لوٹا دے گی، گوشت اور ہڈی اور چمڑی اور بال اور ناخن سے لے کے سب۔ زمین کو حکم دے گا اللہ، زمین پورا بدن اس کو اللہ کو واپس دے دے گی۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، ہم جانتے ہیں زمین ان میں سے کیا کیا کھا کر کم کرتی ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب حفاظت کے ساتھ موجود ہے۔ ایک ایک ذرہ زمین واپس دے گی۔ کہاں بھاگے گا؟ آج دنیا میں نماز سے بھاگ رہا ہے، آج دنیا میں اللہ کی عبادت سے بھاگ رہا ہے، قیامت کے دن بھاگ نہیں پائے گا۔ آج اپنے بستر کو چھوڑ کے، آج اپنے آرام کو چھوڑ کے، اپنی دکان کو چھوڑ کے تو نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ حکم دے گا تو قبر چھوڑ کے برابر حشر میں آئے گا۔ اسی اللہ نے کیا فرمایا؟ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کا انکار کرے، اس سے روگردانی کریں، تو اللہ تعالیٰ ایسے سارے لوگوں کو قیامت کے دن حشر میں جمع کرے گا۔ تب بھاگ نہیں پاؤ گے، تب انکار نہیں کر پاؤ گے میں نہیں آتا۔ جب سور پھونکا جائے گا، اللہ کی طرف سے سب کو جمع کرنے کا حکم ہوگا، اس وقت میں مجبور ہو کے آنا پڑے گا، تب بھاگ نہیں پائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اجور، ان کے اعمال کے بدلہ، ان کے اعمال کا بدلہ، ان کی کمائی ان کو پوری عطا کرے گا، بھرپور عطا کرے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا، بلکہ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے فضل سے اور زیادہ کر کے دے گا۔ دنیا میں ایک آدمی کی جتنی کمائی ہے، تنخواہ کا دن آیا، کتنی پیمنٹ ہے بھائی؟ 20,000 50,000 منتھلی، مالک اپنی طرف سے زیادہ دے دے، اس کا احسان ہے۔ ایک نیکی کر کے گیا، قیامت کے دن دیکھے گا ہر نیکی کے بدلے کتنا گناہ ملا ہے، کم سے کم 10، زیادہ سے زیادہ 700، بلکہ اس سے بھی زیادہ، الی اضعاف کثیرہ۔ 10 سے کم نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، بلکہ شروعات کہاں سے ہوگی ایک نیکی مقبول؟ 10، کم سے کم۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا۔ اس لیے جنت بندے کے حق سے زیادہ اس کو ملے گی۔ عمل اتنا کیا، دنیا میں 60 سال عبادت اللہ کی 60 سال جنت میں رو باہر نکلو، ہے ایسا؟ سوچئے کہ دنیا کے اندر 60 سال اللہ کی عبادت کی تو بدلہ کتنا ہے، کتنا ہونا چاہیے پھر؟ 60 سال نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جنت دے گا اس کو۔ دنیا میں جتنا اللہ کے لیے خرچ کیا اتنے کی ہی جنت میں کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی، ہے ایسا؟ نہیں ہے، اعلیٰ ترین چیزیں اللہ دے گا، دنیا سے کئی گنا دے گا۔ کھجور کا ٹکڑا بھی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا کرے گا۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اپنے فضل سے اللہ اور زیادہ دے گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، جنہوں نے اللہ کی عبادت سے انکار کیا، ایمان کا انکار کیا، اعمال صالحہ کا انکار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور گھمنڈ میں آ گئے۔ اللہ کی عبادت کا انکار، اللہ کے حکموں کا انکار انسان کے گھمنڈ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ نے کیا فرمایا؟ ابلیس نے ابا، انکار کیا، واستکبر، اور گھمنڈ میں آ گیا، وکان من الکافرین، کافرین ہی میں سے تھا وہ۔ تو ابا اور استکبار دونوں کی جوڑی ہے۔ آدمی حق کا انکار کرتا ہے گھمنڈ کی وجہ سے، حق کا انکار کرتا ہے گھمنڈ کی وجہ سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑا دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ
من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور تو کوئی بھی ولا یجدون لہم، وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی کاموں کا بنانے والا یا مددگار نہیں پائیں گے۔ ولی دوست، نصیر مددگار۔ اللہ کے مقابلے میں اب کوئی دوست کام نہیں آئے گا، اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا کام نہیں آئے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ کون؟ جنہوں نے اللہ کی عبادت کا انکار کیا، جنہوں نے توحید کا انکار کیا۔ کوئی آدمی اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کریں، وہ اللہ کی عبادت کا انکار کرنے والا ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے کفر کرنے والوں، اے انکار کرنے والوں، تم جن کی عبادت کرتے میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ عبادت نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، کعبہ کا طواف نہیں کرتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، نظر نہیں مانتے تھے، کتنی عبادات کرتے تھے، لیکن اللہ نے کہا تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہو آپ، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری عبادت مقبول عبادت نہیں ہے، لہٰذا وہ عبادت کہلانے کے حقدار نہیں ہے، لہٰذا وہ کیا ہیں؟ زیرو، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ باطل ہے۔ کیوں؟ اس میں شرک ہے۔ لہٰذا شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا انکار کرنے والوں میں شامل ہے۔ اسی لیے کیا کہا کہ جن لوگوں نے انکار کیا، توحید کا انکار کیا، اللہ کو کون سی عبادت چاہیے؟ شرک والی نہیں، توحید والی چاہیے۔ لہٰذا توحید نہ کرتے ہوئے شرک کرنے والا آدمی بھی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ کر ہی نہیں رہا جو اللہ نے اس کو کہا ہے۔ گویا کہ وہ اللہ کی عبادت ہی کا سرے سے انکار کرنے والا ہے جو توحید کا اہتمام نہ کرتا ہو۔ تو مشرک کافر ہوتا ہے۔ مشرک کیا ہوتا ہے؟ ہر مشرک کافر ہوتا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیات ہیں، آیت نمبر 171 سے 173 تک۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے۔ جنہوں نے کیا کہا؟ دیکھیے، ایک وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نمبر دو جو عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ کو تین میں کا تیسرا مانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ، ایک وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جیزس از گاڈ، عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ ہے، اللہ عیسیٰ کے اوتار میں آ گیا، نعوذ باللہ۔ یہ بھی عقیدہ بعض مسلمانوں، نام کے مسلمانوں میں ہے۔ ایک شعر اکثر سننے میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہیں اس آدمی کے بارے میں جس نے گھڑا ہے اس کو، وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کیا ہے یہ؟ وہی جو عرش پہ مستوی تھا، کون؟ اللہ، مدینے میں کون آ گیا؟ وہ بن کے مصطفیٰ بن کے آیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اور بعض لوگ خود علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نصیری اور بعض فرقے کیا اعتقاد رکھتے ہیں، بلکہ آج شیعہ بعض مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ الوہیت کے سارے اوصاف کس میں ہیں؟ ان کے ائمہ میں، اماموں میں۔ شیعت جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس بارے میں دیکھیں گے۔ اور بعض ہمارے مسلمان، نام کے مسلمان، اپنی جہالت میں کیا مانتے ہیں کہ وہی اللہ کے جو اوصاف ہیں، زندہ کرنا، موت دینا، بندوں کی ساری باتوں کو سننا، ان کے احوال کو دیکھنا، ان کے دلوں کے حال کو جاننا، اولاد دینا، شفا دینا، سارے معاملات، بلکہ جنت بھی دینا۔ قبروں میں لکھ کے ڈال رہے ہیں کہ نہیں ڈال رہے ہیں؟ بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کس کو مار کے بھگا رہے ہیں؟ ہاں، منکر نکیر کو۔ فرشتے آ رہے ہیں حساب لینے کے لیے، مر ربک ما دینک، ما نبی پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، مار کے بھگا رہے ہیں ان کو۔ کیوں؟ میرے مرید سے پوچھتے تمہاری ہمت یہ، اس کا انٹرویو لیتے کہ میرا مرید، کیا
حق اس سے ہے. جھوٹ اللہ کی شان میں گستاخی ہی ہے. اللہ کی شان میں گستاخی ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتوں کو مار کے بھگا رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ جھوٹی باتیں. حساب ہونا ہے اس کا. قبر میں اس کی آزمائش ہوگی. اس سے سوال پوچھا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے تم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ہوگا, اور یہ بتا رہے ہیں کہ مریدوں کے ساتھ نہیں ہوگا. جھوٹی باتیں. اولیاء کی شان میں اتنا غلو, یہ غلو ہے. یہ غلو ہے کہ نعوذ باللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنت میں گھوم رہے تھے اللہ کے ساتھ میں, اللہ کا پاؤں پھسل گیا تو انہوں نے پکڑ لیا تو دستگیر نام پڑ گیا. کیا ہے یہ؟ حد ہو گئی. یہ تو حد ہو گئی. اتنا بڑا جھوٹ, مطلب بیٹھے بھی نہیں, عقل میں بھی نہیں بیٹھے. کیا ہے یہ؟ مطلب بولنے میں بھی عجیب لگ رہا ہے. یہ اللہ کے بارے میں ایسی بات بولنا, اللہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے. وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں عیسائیوں کے بارے میں, جائزہ لے کر دیکھیں, کہیں نہ کہیں ہمارے جاہلوں میں ہی ہے. یہ نہیں کہ صرف ان کے ساتھ اس کو خاص کر دیا جائے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. معلوم کہ یہ کفر ہے کہ ایک انسان مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے. اب غور کریں اس پہ تھوڑا سا رک کے. جو یہ کہے عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے, یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اور ایک آدمی کہے ہر چیز میں اللہ ہے. جو عیسیٰ میں اللہ مانے یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اور جو کہے ہر چیز میں اللہ ہے یہ کیا ہے پھر؟ اس سے بڑا کفر نہیں ہے. جو ایک میں اللہ کو ماننا کفر ہوا, ہر ایک میں اللہ کو ماننا کیا ہوا؟ کفر نہیں ہے. وحدت الوجود کا یہی عقیدہ ہے. ہر چیز میں اللہ ہے, ہر ایک میں اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ اس پر کیا حکم لگنا چاہیے؟ اس آیت کی روح سے اس پر کفر کا حکم لگتا ہے. اللہ نے فرمایا وقال المسیح. اب دیکھو اللہ نے کہا عیسیٰ کی دعوت کیا تھی, عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہ تھی, مسیح نے یہ کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو, ربی وربکم جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. الوہیت اور ربوبیت دونوں میں میرا کوئی حصہ نہیں. عبادت کا حقدار میں نہیں, کون؟ اللہ. رب میں نہیں, کون؟ اللہ. بلکہ میرا بھی رب کون؟ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے, قرآن یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صراحتاً اپنی ربوبیت کا اور الوہیت کا انکار کیا ہے. وہ بری الذمہ ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا میں رب ہوں, انہوں نے کبھی نہیں کہا میں معبود ہوں, بلکہ کہا تم اللہ کی عبادت کرو اور میرا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہے. تمہارا رب بھی اللہ, تمہارا رب میں ہوں نہیں. ربوبیت اور الوہیت دونوں کا انکار انہوں نے کیا ہے اپنے لیے, اور اللہ کے لیے اقرار کیا ہے. اور کیا کہا؟ انہ من یشرک باللہ. یہ کلمہ کس کا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا حصہ ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اور یاد رکھو جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے, انہ من یشرک باللہ, جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, پہلی سزا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے. نمبر 2 ومأواہ النار, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. نمبر 3 نہیں ہم کو بچائیں گے بابا, وما للظالمین من انصار, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ظالم کون ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, شرک ظلم عظیم ہے, شرک کرنے والا ظالم ہے. وما للظالمین من انصار, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا, شرک کرنے والے کا کوئی مددگار نہیں, کوئی مددگار نہیں. جس کو شریک کیا اللہ کے ساتھ وہ بھی نہیں, وہ تو بڑا دشمن ہوگا. ہاں وہ خود دشمن بن جائے گا اس کا. مجھ کو شریک, آپ کو میں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا, ذرا ساتھ دو, مجھ کو شریک کیا, خوش ہوں گے اور زیادہ ناراض ہوں گے.
اور زیادہ ناراض ہوں گے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے، اللہ کے مقابلے میں کسی ایسے کو پکارے جو اس کی پکار کو قیامت کے دن تک نہیں سن سکتے ہیں، بلکہ سرے سے وہ اس کی دعا سے غافل ہیں۔ اور جب لوگوں کو حشر میں جمع کیا جائے گا، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ ہم نے نہیں بولے تھے تم کو عبادت کرو ہماری، ہم نے سکھایا تھا تم کو؟ نہیں، ہم تمہارا کام نہیں بنا سکتے، ہم تمہارے دشمن ہیں۔ تو اللہ کا دشمن ہے، میں تیرا دشمن، کیونکہ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا کمال کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی۔ جب یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، وہ اس سے نفرت کرنے والے ہیں، یہ اللہ کا دشمن ہے، تو اللہ کے ولی بھی اس کے کیا ہیں؟ دشمن۔ شرک کرنے والے سے اللہ کا ولی کبھی محبت نہیں کرے گا۔ لہٰذا کیا کہا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کے لیے حرام کر دیا ہے، جا ہی نہیں سکتا ہے۔ حرام کے معنی منع کے ہوتے ہیں، عربی زبان میں حرام کا لفظ جو ہے یہ اس کے معنی کیا ہے؟ منع، ممنوع، جنت اس کے لیے منع ہے، جا ہی نہیں سکتا، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اور ظالموں کا کوئی مددگار ہوگا، وہ سمجھتا ٹھیک ہے میں کتنے ہی گناہ کر لوں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہماری مدد کریں گے بابا۔ بابا کام آنے والے نہیں ہیں۔ اگر بابا واقعی اللہ والے تھے تب بھی نہیں، اور اگر نہیں تھے تو خود ان کو ضرورت پڑے گی۔ ہائے مصیبت، ان کو بھٹکایا، ہمارا گناہ تو ہے، ان کا بھی گناہ ہمارے اوپر، ڈبل پرابلم میں وہ ہوگا۔ وہ کہا بھائی میری مصیبت میں میں پڑا ہوں، تو کہاں آیا یہاں سے؟ جا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اتبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ یعنی اتباع کرنے والے ایک دوسرے سے کیا کریں گے؟ برات کا اظہار کریں گے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اب دوسرا عقیدہ ہے اسی کے بعد، اور ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ الہ معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اگر اس سے نہیں رکے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان کفر کرنے والوں کو بڑا دردناک عذاب آ لپیٹے گا۔ اگر یہ رکے نہیں اس سے تو بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ڈراؤ ان کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے اللہ کا، اتنی وعید سنانے کے بعد ان کے بگاڑ کو کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ مسیح کو اللہ مان لینا، مسیح کو اللہ کی الوہیت میں شریک کر دینا، بیٹا بنا دینا، ربوبیت میں شریک کر دینا، اتنے سارے گناہوں کی وعید سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ اب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے؟ توبہ ابھی بھی نہیں کریں گے؟ یہ کیوں توبہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کی طرف توبہ نہیں کریں گے، رجوع نہیں کریں گے اور اس سے استغفار نہیں کریں گے؟ واللہ غفور رحیم، جبکہ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو وعید سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ امید دلا رہا۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کتنے بھی پاپ کیوں نہ کر لے، اگر وہ توبہ کرے اللہ کی رحمت اس کے لیے ہے، اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت کا وعدہ اس کے لیے ہے۔ لہٰذا داعی کو بھی اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کو وعید سنانے کے بعد اللہ سے مایوس نہ کرے، کسی کو
اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کو اللہ سے مایوس نہ کرے. اللہ نے ساری وعیدیں سنائی, کہا جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں, کوئی مددگار نہیں, اور اگر نہیں توبہ کی تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ دبوچے گا. سب سنانے کے بعد اللہ کہے توبہ نہیں کریں گے؟ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والے نے اب بھی تم توبہ کرو گے تو اللہ کی رحمت تمہارے لیے ہے, وہ وعدہ ابھی تمہارے لیے ہے, مغفرت کا وعدہ ہے. تو یہ اللہ دیکھیے کتنا غفور رحیم ہے. اور اللہ فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول, مسیح ابن مریم تو بس اللہ کے رسول تھے, رب نہیں, معبود نہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے کئی رسول اور بھی گزر چکے ہیں, یہ کوئی نئے رسول تو نہیں ہے. قل ما کنت بدعا من الرسل, میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, ایک انوکھی بات نہیں ہے. ان سے پہلے بھی توحید کی دعوت دینے والے آئے اور گئے, کتنے سارے نبی, کتنے سارے رسول آئے. ویسے یہ بھی رسول ہیں, ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. وَأُمُّهُ صدیقہ, ہاں ان کی ماں ایک پاک باز صدیقہ, سچی خاتون تھی. ان کی ماں حضرت مریم ایک صدیقہ, سچائی والی عورت تھی, پاک باز متقی عورت تھیں, نیک عورت تھیں. کانا یأکلان الطعام, دونوں کھانا کھاتے تھے. دونوں کیا کرتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کی ماں بھی, دونوں کیا کرتے تھے؟ آپ انہیں کیا عجیب بات ہے, کھانا کھاتے, نہیں کھائیں گے تو کیا کریں گے پھر؟ اللہ کہا کھانا کھاتے تھے, کھانے کے محتاج تھے. تم ان کو اللہ مانتے ہو, اللہ کا بیٹا مانتے ہو. اللہ کھاتا ہے؟ نہیں, بیٹا کھاتا ہے. تم ان کو اللہ مان رہے ہو اور یہ بھی مانتے ہو اللہ کھانے کا محتاج نہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی تھی کہ نہیں؟ ان کی ماں کو بھوک لگتی تھی کہ نہیں؟ جب تم ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو یا انہی کو اللہ مان رہے ہو تو یہ بھی تو سوچو کہ کھانا کھاتے تھے اور اللہ کھاتا نہیں. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, وہ کھلاتا ہے, کھلایا نہیں جاتا. وہ دوسروں کو کھانا دیتا ہے, خود کھاتا نہیں ہے. تو اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو پھر یہ کیسے معبود ہوئے؟ نے کہا وہ دنیا میں انسان کے اوتار میں تھے لیکن تھے گاڈ. تو جب انسان کے اوتار میں تھے تو گاڈ تھے کہ نہیں تھے؟ اب اگر کہتا ہے نہیں تو کہ پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ وہ انسان کے اوتار میں جب تھے تو کبھی گاڈ نہیں تھے. دیکھیے ایک وجود, سوچیے اس کو تھوڑا ان کی عقل کا عقل سے مقابلہ کرو. کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب تھے, وہ کہتے نہیں وہ گاڈ تھے لیکن دنیا میں آئے تو انسان کے روپ میں, روپ دھارن کر کے آئے, انسان کے روپ میں آئے. تو جب وہ انسان کے روپ میں آئے تو وہ انسان تھے, گاڈ تھے, یا انسان گاڈ دونوں تھے؟ تین میں سے ایک صورت ہے, یا تو انسان تھے گاڈ نہیں تھے, گاڈ تھے انسان نہیں تھے, تھوڑے انسان تھوڑے گاڈ تھے. تو جب انسان اگر مان لو بولتے ہیں کہ نہیں وہ پورے گاڈ تھے, کھانا کیسے کھاتے تھے؟ گاڈ کھاتا ہے. اور تم مانتے ہو کہ ان کو صلیب دی گئی اور ان کو قتل کر دیا گیا, تم مانتے ہو نا, ڈائیڈ آن دا کراس. تصویر بتاتے ہیں کہ کراس پہ ان کی وفات ہوئی. تو جب ٹوٹل گاڈ تھے تو وفات کس کی ہوئی؟ تو گاڈ مرتا ہے. سوچیے, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, اس ذات پر توکل کر جو زندہ ہے اور اس کو موت نہیں. تو جب پورے کے پورے گاڈ تھے تو موت ہوئی گاڈ کی. ایسے گاڈ کو مانتے ہو جو مرتا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے یہ, ہم تو مانتے کہ زندہ اٹھا لیے گئے. کہتے نہیں دنیا میں انسان تھے, گاڈ نہیں تھے. تو کہا پوجا کس کی کرتا ہے؟ تو ان کے اندر جو روح تھی وہ ان کی تھی کسی اور کی تھی؟ تو روح گاڈ تھی کہ نان گاڈ تھی؟ بہت زیادہ مت پوچھو, سمجھ میں آ رہی بات؟ جب سرے سے وہ خدا نہیں تھے, جب دنیا میں تھے, تو ان کے وجود کا کوئی بھی حصہ, یعنی گاڈ اپنا گاڈ پن کھوتا ہے؟ سوچو, یعنی جس کو تم خدا مان رہے ہو وہ اپنی خدائیت کھو دیتا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تو وہ گاڈ تھے لیکن دنیا میں آئے تو گاڈ نہیں تھے. یعنی گاڈ سے, معبود سے صفت معبودیت چھن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ, جیسے
ایک آدمی کہ اللہ علم والا ہے لیکن علم کھو گیا، ہوتا ہے ایسا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اگر نعوذ باللہ وہ معبود تھے اور دنیا میں آئے تو گاڈ نہیں تھے، تو ایک صفت جو خدا کی ہے، خدائیت جس کو آپ کہتے ہیں، وہ چھن گئی، تو گاڈ سے اس کی صفات چھینی جا سکتی ہیں؟ نہیں، تو پھر ان سے کیسی چھینی گئی؟ یہ بھی فیل ہو گیا، پہلا بھی فیل، دوسرا بھی فیل۔ یہ موٹا موٹا ہے، زیادہ آپ کو بہت زیادہ اندر فلسفی میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ اسلامی موٹا طریقہ، سادہ سادہ عام آدمی کا طریقہ۔ نمبر 3 بچا، بولے تیسرے میں تو پاس کرو، کہ پارٹلی گاڈ پارٹلی ہیومن، قدرے معبود گاڈ اور قدرے انسان، کچھ انسان کچھ گاڈ، مطلب کچھ گاڈ کا مطلب ٹوٹل گاڈ نہیں، انہیں ناقص خدا، تو تم ایک ناقص خدا کو مانتے ہو، کمپلیٹ گاڈ نہیں، تو امپرفیکٹ گاڈ بھی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ گاڈ کیسا ہوتا ہے؟ پرفیکٹ۔ ادھورا گاڈ کوئی رہتا گیا، جو ادھورا ہے وہ گاڈ ہے؟ تو ادھورے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، تو تینوں میں فیل ہو گئے۔ آپ دیکھیے کتنی سادہ بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کیسا عقیدہ رکھتا ہے جو کہ اسلامی اعتبار سے بالکل ہی غلط۔ اپنا کتنا سیدھا سادہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چھوٹے چھوٹے بچے سمجھتے ہیں اس کو، کہو اللہ ایک ہے، ایک، 3 نہیں، کئی نہیں، 2 بھی نہیں، کتنے ہیں؟ ایک، کہ وہ ایک معبود ہے۔ اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی چیز کا نہیں، کسی شخص کا نہیں، کسی کا بھی نہیں، اور سب اس کے محتاج۔ لم یلد، اس سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے، ولم یولد، وہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے، اس کی طرح، اس جیسا، اس کی ٹکر کا، اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے۔ کتنا زبردست! یہ ایک صورت زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس ایک صورت کے دینے کے لیے کہ پورا خالی کرو، گھر بیچو، یہ کرو، سب صدقہ کر دو، تم کو یہ صورت دیتا ہوں، تب بھی اس لائق ہے۔ اپنے آپ کو بیچ کے بھی یہ صورت ملے تو اتنی قیمتی ہے۔ افسوس ہے کہ ہم لوگوں کو قدر نہیں ہے، پڑھ رہے سالوں سے کبھی دیکھا نہیں اس کی تفسیر کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ اتنی زبردست صورت ہے، کتنا کہ ایک صورت کے اندر الوہیت کے بارے میں کتنا بڑا زبردست عقیدہ ہے، کتنا، ہر فجر کی ہر دوسری رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اب دیکھیے، غور کیا کبھی آپ نے، دن کی پہلی اور رات کی آخری نماز، آپ کو یہ صورت اس میں ملے گی۔ پہلی نماز کون سی؟ فجر کی 2 سنت۔ اس کی آخری رکعت میں کون سی صورت ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اور اس سے پہلی رکعت میں کون سی ہے؟ قل یا ایھا الکافرون۔ اچھا، رات کی آخری نماز کون سی ہے؟ وتر کی نماز۔ وتر کی 3 رکعتوں میں پہلی کون سی؟ پہلی رکعت میں کیا پڑھیں گے؟ سورہ الاعلیٰ پڑھتے نا، سورہ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ تراویح میں تو پڑھے ہوں گے کم سے کم، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل هو اللہ احد۔ سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیے، پہلی شروعات بھی دن کی ہو رہی ہے، اس میں بھی اللہ کی عبادت میں شرک کا انکار اور اللہ کی ذات میں شرک کا انکار، صحیح ہے؟ قل یا ایھا الکافرون میں اللہ کی عبادت میں شرک کا انکار ہے، قل هو اللہ احد میں اللہ کی ذات و صفات میں شرک کا انکار ہے۔ پہلی رکعت میں وہ، دوسری رکعت میں یہ۔ اسی طرح سے دن کا خاتمہ ہو رہا ہے، رات آخری نماز، وہاں بھی کیا پڑھے گا؟ شروع ختم توحید کے ساتھ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ صورت اتنی اہم ہے، یہ صورت اتنی اہم ہے۔ اللہ نے فرمایا انظر، ان کی ماں، وہ اور ماں دونوں، کانا یاکلان طعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو کیسے ہم اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں واضح کر کے ان کو سناتے ہیں، کیسا ہم کھول کھول کے بتا رہے ہیں ان کو باتیں، کتنا موٹا موٹا بتا رہے ہیں، کھانا کھاتے تھے، معبود نہیں بن سکتے، رب نہیں ہے وہ، کتنا کھول کھول کے ان کو آیتیں اپنی بتا رہے ہیں۔
ثم انظر انا یؤفکون، پھر یہ بھی دیکھو کہ کہاں سے وہ جھوٹ میں پھنسائے جا رہے ہیں، جھوٹے عقیدے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام گاڈ ہیں، گاڈ کے بیٹے ہیں، تین میں کے تیسرے ہیں، یہ بھی دیکھو کہاں سے جھوٹ میں پھنسائے جا رہے ہیں، اتنا کھول کے بتانے کے باوجود بھی شرک کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل، اے نبی آپ یہ بھی کہیے، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی آپ کہیے کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے فائدے کے مالک ہیں نہ نقصان کے، جو نہ تمہارے فائدے کا اختیار رکھتے ہیں نہ نقصان کا، نہ تم کو فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان، ایسوں کی عبادت کرتے ہو؟ واللہ هو السمیع العلیم، حالانکہ اللہ ہے جو سننے والا جاننے والا ہے، تمہاری دعاؤں کا سننے والا، تمہارے حالات کا جاننے والا ہے۔ اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے کیا پرابلم ہو رہا، اللہ جانتا ہے، اور جب اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ اس کو سنتا ہے، اللہ اس کو قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے نبی کہیے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو، ناحق غلو مت کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور ان قوموں کی پیروی مت کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، ان لوگوں کی پیروی مت کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں۔ علماء نے کہا مراد، اس سے مفسرین نے کہا مراد یہ ہے کہ جو شروع کے دور میں جنہوں نے شرک کی بنیاد ڈالی نصارہ میں سے، یہ وہ لوگ ہیں، ان کے پیچھے مت چلو، ان کے پیچھے مت چلو جنہوں نے تمہارے اندر شرک کو مروج کیا۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور کئیوں کو بھٹکا دیا اور خود بھی سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 سے 77 تک ہے۔ کتنا تفصیل سے اللہ نے قرآن میں بیان کیا، سورہ نساء میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، سورہ الاخلاص میں ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیے سورہ کہف میں ہے، کتنی صورتیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کا انکار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیماری ہے، یہ غلو کی بیماری شخصیت میں بہت بڑی بیماری ہے، وہ نصارہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ بیماری مسلمانوں میں بھی آئے گی، اللہ کو معلوم تھا، اسی لیے اللہ نے پہلے بیان کیا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا۔ آخری چیز بتا کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، یہ درس سلسلہ ہمارا انشاءاللہ آج ختم ہوگا۔ والجنت حق والنار حق، ایک گواہی کس کی؟ اللہ کے بارے میں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ پہلی گواہی ہو گئی، توحید کی گواہی۔ دو، رسالت کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور مزید اس کا کلمہ ہیں اور اس کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے۔ تو یہ دوسری گواہی کس کے بارے میں ہوئی؟ رسالت، اور رسالت کے تعلق سے عبودیت کی، جو کہ پہلی حصے کا ہی ایک تکملہ سمجھ لیجیے، جو کہ نئی بات ہے لیکن پچھلی بات کے ساتھ ہے کہ رسول اور بڑی شخصیات اللہ کی الوہیت اور ربوبیت میں شریک نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ بھی توحید کے اعتبار سے ہے، لیکن مزید اس میں ایک بات کیا آ گئی؟ رسالت کی بھی گواہی ہے، توحید، رسالت۔ اب تیسری چیز انجام، دیکھیے پہلا حصہ کیا ہے؟ مقصد کیا؟ اللہ کی عبادت، وہ مقصد بتائے گا کون؟ رسول، وہ مقصد بتانے کے لیے کس کو بھیجا؟ رسولوں کو، لیکن لوگوں نے رسول کی بات ماننے کی بجائے ان کی ذات ہی میں غلو کر کے ان کو ہی اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ تو ایک مقصد اللہ کی عبادت، دو اس کو مقصد کو بتانے کے لیے کس کو بھیجا؟ رسولوں کو، اور نمبر تین انجام۔ نمبر تین کیا ہے؟ اس مقصد پر چلنے کا انجام، دو میں سے ایک، مقصد پورا کیا انجام جنت، مقصد پورا نہیں کیا انجام جہنم۔ والجنت حق والنار حق، یہ بھی مانے کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے۔ یہ خواہ تم کو ڈرانے کے لیے نہیں بولا ہے، دل کے بہلانے کے لیے، کیا دل کے غالب یہ خیال اچھا ہے، نہیں، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جیسے بچے کو لوگ ڈراتے ہیں باہر مت جاؤ، بھوت لے جائے گا پکڑ کے، جھوٹ ہے۔
نہ بھوت ہے نہ کچھ ہے، نہ بھوت ہے نہ راجدوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بچے کو ڈرانے کے لیے سانپ آ جائے گا، شیر آ جائے گا، بھوت ہے، یہ جھوٹ بول کر بچے کو ڈرایا جاتا ہے، جھوٹے وعدے کر کے کام کرایا جاتا ہے. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. لوگوں کا یہ بعض اوقات سوچنا لوگ سدھریں گے نہیں، اس کے لیے جنت کے بارے میں بتا دیا جنت ملے گی، سدھر جاؤ. انسان سدھر جائے گا. سوشل سروس کے طور پر سماج سدھار کے لیے نبی آئے اور اس طرح سے انہوں نے دیکھا کہ لوگ مان رہے نہیں ہیں، بگڑ رہے ہیں، تو کیا کیا؟ ان کو وعدہ ایسا بتا دیا، ڈرایا، جنت کا وعدہ کرایا اور جہنم سے ڈرایا تاکہ لوگ سدھر جائیں. لیکن جنت نہیں، جہنم نہیں، ایسا ہے نہیں. یہ خیالی باتیں نہیں ہیں. جنت ہے. الجنت حق والنار حق. جنت ہے. حق ہے کا مطلب کیا ہے؟ واقعی ہے، فرضی نہیں ہے، خیالی نہیں ہے. والنار حق، اور جہنم حق ہے. جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے. یہ نہیں کہ کنسٹرکشن شروع ہوگا قیامت کے دن. قیامت کے دن جنت بنائی جائے گی، جہنم بنائی جائے گی؟ نہیں. جنت اور جہنم آج بھی موجود ہے. رمضان کے مہینے میں کس کے دروازے کھولے جاتے ہیں؟ جنت نہیں اور دروازے کھلتے. اور کس کے بند کیے جاتے ہیں؟ معراج کی رات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ جنت میں گئے. جنت ہے، اس وقت ہے. جنت موجود ہے. شہداء کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ جنت میں. جنت میں ہوتی ہے. جنت موجود ہے، ساری نعمتوں کے ساتھ موجود ہے. باسی نہیں ہوگی. ہمارے ہاں کوئی چیز رکھ دو اچھی سے اچھی، کیا ہو جاتی ہے؟ خراب. ایک بوتل میں پانی بھی رکھا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ خراب. بو آنے لگتی ہے اس میں، پلاسٹک کی. لیکن جنت اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ موجود ہے، ایک دم فریش، تازہ، ایک دم اعلیٰ ترین. من ماء غیر آسن. اللہ نے کیا کہا؟ جنت کا پانی، ایسا پانی، اس میں نہریں ہیں. کیسے پانی کی؟ جو باسی نہیں ہوتا ہے، جس میں بدبو نہیں آتی ہے، جو خراب نہیں ہوتا ہے رکھے رکھے. بہنے والی نہریں اس کے اندر ہیں، اور بہت ساری نعمتیں ہیں. جنت ہے اور جہنم بھی ہے. والجنت حق والنار حق. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. سورہ آل عمران 131 میں اللہ نے فرمایا کہ دوڑو، جلدی کرو، لپکو اس جنت کی طرف. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو تیار کر کے رکھی گئی ہے متقین کے لیے. اعدت کا مطلب کیا ہے؟ اعد کا مطلب ہے تیار کرنا. اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے، ریڈی ہے. ہمارے الفاظ میں ہم کیا کہیں گے؟ جو متقین کے لیے ایک دم ریڈی ہے. ٹھہرو ذرا، باہر رکو جنت والے، ابھی صفائی ہو رہی ہے، اندر سب سیٹ کیا جا رہا ہے، تھوڑی دیر سے انٹری ہوگی. نہیں، ایک دم ریڈی. آدمی کتنا خوش ہوتا، فلیٹ یہ لے چابی، جا اندر، ریڈی ایک دم، سب سیٹ ہے تیرے لیے. کچن سے لے کے بیڈ روم سے لے کے ڈرائنگ ہال سے لے کے سب ایک دم پینٹنگ ڈینٹنگ سب کر کے ریڈی ایک دم. کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، جھاڑو بھی لگانے کی ضرورت نہیں. کتنا خوش ہوتا آدمی، ایک دم ریڈی پوزیشن میں گھر دیا. جنت اللہ تعالیٰ ایک دم ریڈی پوزیشن میں دے گا، ساری نعمتیں تیار. پیڑ پودے، وہاں پر نہریں، خوشبو، لباس، گھر، محل، پھل فریش، ایک بھی پھل سڑا ہوا نہیں، کچھ پھینکے گا نہیں خراب. سلیکٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، یہ اچھا کہ یہ پکا کہ نہیں، کھٹا ہے، دیکھو سوچ سمجھ کے لو جی. نہیں، سارے پھل اچھے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. گوشت بھی ہے، ایسے پرندوں کا گوشت جو ان کی چاہت کے مطابق ہو. وہ پرندے کہاں کی غذا کھانے والے؟ جنت میں چرنے چگنے والے.
बकरा लाते क्या खिलाते उसको, कुर्बानी का बकरा, हाँ, बादाम काजू, क्यों? उसका गोश्त वैसा टेस्टी होगा, मालूम नहीं। वो परिंदे कहाँ पर पलने वाले हैं? जन्नत में। क्या लज्जत होगी उसकी, खाने पीने जो भी चीज़ें, लिबास, जेवरात, बैठकें, मौसम एकदम ओके, एसी की जरूरत नहीं, पंखा बहुत गर्मी हो रही, मौसम बदल गया जन्नत का, नहीं, एकदम अच्छा मौसम, किसी को कोई परेशानी नहीं, ठंड लग रही बहुत, नहीं, गर्मी हो रही है, नहीं, न ठंड ना गर्मी, एकदम ऐसा मौसम कि कोई परेशानी नहीं। क्या जन्नत है, वो अभी भी तैयार है। इस लम्हा हम बैठे हुए यहाँ पर हैं, जन्नत अभी भी तैयार है। वल जन्नतु हक वन्नारु हक, जहन्नम भी हक है, जन्नत भी मौजूद है और जहन्नम भी मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया वत्तकुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, और जहन्नम से डरो, बचने के लिए कोशिश करो। वत्तकुन नार, जहन्नम से बचो। उइद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए तैयार करके रखी गई। मालूम है कि जहन्नम भी क्या है? तैयार है। जहन्नम भी तैयार करके रखी गई है, जन्नत भी तैयार और जहन्नम भी तैयार। तो ये याद रखना है कि वल जन्नतु हक वन्नारु हक। और आपने फरमाया आखिर में अदखलहुल्लाहुल जन्नता अला मा काना मिनल अमल, जो इन चीज़ों की गवाही दे, अल्लाह के बारे में, रसूलों के बारे में और जन्नत जहन्नम के बारे में, ये गवाही दे, तीन चीज़ बुनियादी बातें हैं, इनकी गवाही दे, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा, चाहे उसका कुछ भी अमल, अला मा काना मिनल अमल। जन्नत का वादा है, कितनी अहम चीज़ है। देखिए, गवाही दो, जन्नत में जाओ, तमाम तर अकीदे का मसला है, गवाही पर जन्नत है। अदखलहुल्लाहुल जन्नत अला मा काना मिनल अमल, अल्लाह उसको जन्नत में डालेगा वो जिस अमल पर भी हो। उलमा ने दो माना इसके बयान किए। नंबर एक, चाहे उसका अमल अच्छा हो बुरा हो, आमाल में कोताही हो फिर भी जन्नत में जाएगा। आमाल में कोताही अला मा काना मिनल अमल, जो भी अमल उसका है वो जन्नत में जाएगा। ये हो सकता है शुरू में जहन्नम में डाले अल्लाह, लेकिन निकाल के एक ना एक दिन जन्नत में जाएगा। कैसे भी अमल हो वो जन्नत में एक ना एक दिन ज़रूर जाएगा। एक माना ये है। दूसरे माना क्या है? उसका जो अमल होगा उसके मुताबिक जन्नत के दर्जे पर जाएगा। आमाल कच्चे हैं, जन्नत के निचले मर्तबे पर रहेगा। आमाल एकदम आला हैं, इस गवाही के साथ आमाल जो भी उसने किए हैं एकदम आला हैं, जन्नत के आला मर्तबे पर होगा। तो जैसे आमाल वैसा दर्जा। एक माना उसके उलमा ने ये भी बयान किया है। तो इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क़ौलुहु अला मा काना मिनल अमली ऐ मिन सलाहिन औ फसाद, चाहे अच्छे अमाल हो या बुरे अमाल हो, लाकिन अहल तौहीद ला बुद्द लहुम मिन दुखूलिल जन्नह, हाँ लेकिन तौहीद वालों का मामला ये है कि यकीनन वो जन्नत में जाएंगे एक न एक दिन। व युहतमलु अन यकूना माना क़ौलिही अला मा काना मिनल अमल ऐ यदखुल अहलुल जन्नति अल जन्नत अला हसबि अमालिही, के दूसरे माना ये भी हैं कि जन्नत वाले अपने अमल के मुताबिक उस दर्जे पर जाएंगे जिस लेवल का उनका अमल होगा। कहते हैं कि कुल्लु मिनहुम फि दरजात, हर एक उसके आमाल के मुताबिक दर्जे पर होंगे, जैसा उनका मर्तबा होगा वैसी जन्नत में जाएंगे। दोनों माना हो सकते हैं, चाहे जो अमल करे जन्नत में जाएगा, एक तो ये है। दूसरा माना क्या है कि जिस दर्जे का अमल होगा, जिस दर्जे का इखलास, जिस दर्जे का तकवा, जितनी ज़्यादा नेकियां, जितनी सुन्नत के मुताबिक नेकियां, जितने अच्छे काम उसने किए होंगे, उन कामों के मुताबिक उसको जन्नत मिलेगी। क्योंकि जन्नत के क्या हैं? दरजात हैं। जन्नत एक बस मैदान है, जाओ रहो यहाँ पे अपना टेंट लगा के, ऐसा है ना।
جنت کیا ہے؟ جنت کے بہت درجات ہیں. کتنے؟ 100 درجات ہیں. گریڈ ہیں، گریڈ اے بی سی جو بھی رہتا دنیا میں اے رہتے ہیں نا. جنت کی اس سے اعلیٰ درجات ہیں. جنت کے کئی درجات ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام میں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق. جنتیوں کے ہر ایک کے درجات ہوں گے کس کے مطابق؟ باپ دادا کے مطابق. بڑے خاندان کے، سید خاندان کے، ہاں پٹھان، سید، شیخ، خاندان کے مطابق. مما عمل من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا. جو عمل میں کچا ہو وہ نسب کا سرٹیفکیٹ پیش کر کے آگے نہیں آ سکتا، وہ پیچھے جائے گا کیونکہ عمل پیچھے، وہ بھی پیچھے. تو عمل نچلے درجے کا ہوگا، جنت بھی نچلے درجے کی. عمل اعلیٰ درجے کا، اعلیٰ اخلاص، سنتوں کا اہتمام، خوب نیکیاں، جنت بھی اونچے درجے کی ہوگی. آدمی کو اختیار ہے، وہ جیسی چاہے جنت حاصل کرے. اس کا راستہ کیا ہے؟ جس مرتبے کی جنت چاہیے اس مرتبے کا عمل کر. جس مرتبے کی جنت چاہیے اس مرتبے کا عمل کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی الجنت 100 درجہ ما بین کل درجتین کما بین الارض والسماء. جنت کے 100 درجات ہیں اور ہر 2 درجوں کے بیچ اتنا فاصلہ، اتنا فرق ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے. ایسے کتنے؟ 100. اور 2 کے بیچ میں کتنا گیپ؟ زمین آسمان کے جیسا فرق دونوں کے بیچ میں. والفردوس اعلیٰ درجۃ، اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت کا کیا ہے؟ الفردوس. ومنها تفجر انہار الجنت الاربع، اور فردوس ہی میں سے جنت کی 4 نہریں شروع ہوتی ہیں. سورس کہاں ہے اس کا؟ ساری جنت میں نہریں بہتی 4. کون کون سی وہ؟ نمبر 1 پانی کی، 2 شراب کی، 3 شہد کی، 4 دودھ کی. پانی، شراب گھبرائے نہیں، جم برابر جم شرابی نہیں ہو. ویسی شراب نہیں ہے جس سے انسان بڑبڑانے لگے. بڑبڑ اور گڑبڑ دونوں نہیں. شراب پی کے آدمی کیا کرتا ہے؟ پہلے بڑبڑ پھر گڑبڑ. معلوم ہے آپ لوگ؟ ہاں، آدمی شراب پینے کے بعد گالی گلوچ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے اور مار پیٹ کرتا ہے اور قتل و غارت گری کرتا ہے. وہاں کی شراب ایسی نہیں ہے. اس میں لذت ہوگی لیکن معصیت نہیں ہوگی. تو پانی، شراب اور شہد اور دودھ. شہد بھی صاف ہوگا، گڑ والا نہیں. یہ کیا تھا آدمی آج ایسا شہد لایا ہوں زبردست کہ کیا یاد کرو گے؟ آدمی گڑ ہے پورا کا پورا. دودھ، ہاں دودھ ہے، کیا زبردست. چائے بہت اچھی لگ رہی. ہاں کیا ہے؟ یہ پینٹ ہے اس میں. آپ دیکھیے ٹرینوں میں آج کل جو دودھ چائے میں استعمال کر رہے ہیں کیا ہے معلوم کہ نہیں؟ پینٹ ہے. وہ ہو سکتا کوئی نہ بھی کرتا ہو لیکن کرنے والے بھی کہ پینٹ کا استعمال کر کے دودھ بنا رہے ہیں اور پینٹ والی چائے پی رہے ہیں. پینٹنگ ہو رہی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. انسان دیکھیے گرتا ہے تو کتنا گر جاتا ہے. تو وہاں دودھ کی نہریں. ایسا دودھ نہیں جس میں بدبو پیدا ہو، ایسا دودھ نہیں جس کو پی کے منہ میں بدبو پیدا ہو، ایسا دودھ نہیں کہ جو پھٹتا ہو، خراب ہوتا ہو. ایک دم لذت والا. ایسی نعمتیں. وہ 4 نہریں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ الفردوس میں سے. اور آپ نے فرمایا
کہ وَمِن فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ، اور الفردوس کے اوپر اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ عرش ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب تم اللہ سے دعا کرو جنت کی تو اللہ سے کیا مانگو؟ فردوس مانگو۔ عمل تو کچے ہیں، مانگتے وقت میں کچے مت بنو، یعنی آدمی عمل میں کچا ہو، دعا میں بھی کچا ہو، مانگنے میں ایک دم اوکے ہونا چاہیے۔ عمل چاہے جیسے بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ مانگنے کی بنیاد پر بھی دیتا ہے، اور بعض اوقات بغیر مانگے بھی دیتا ہے۔ سخی وہ کریم ہے۔ بلکہ بعض ایک بندہ ایسا بھی آئے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کے بڑے گناہ چھپاؤ، چھوٹے گناہ اس کے سامنے بیان کرو، اس کی چھوٹے 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 گناہ بتائے، کیا یہ؟ ہاں کیا۔ یہ گناہ تو نہیں کیا ہے؟ میں نہیں کیا۔ نہیں تو نہیں بول سکتا، سب سامنے اکاؤنٹ آ رہا ہے پورا۔ ماننے کی اس وقت کوئی راستہ ہوگا؟ تو نہیں کیا؟ کیا۔ یہ تو نہیں کیا؟ میں نہیں کیا، میں نہیں کیا، میں نے کیا، سب میں نے کیا۔ اس سے کہا جائے گا تیرے ان جتنے گناہ گنائے گئے، ہر ایک گناہ کے بدلے تجھ کو ایک نیکی۔ کیوں؟ یہ کہاں سے آئے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ بھائی کسی کی نیک، اب آدمی ایسا کیسا پھر ہماری سب نیکی کرے ہو کیا؟ ہم لوگ اتنے کنجوس ہیں، کسی دوسرے کو جنت میں جانے نہیں دینا چاہتے۔ بھائی اللہ ایسا کرے گا کسی کی نیکیوں کی بدلے گناہ لکھ دے، ہوگا ایسا؟ تو وہ ظلم ہے کہ نیکی کی انسان نے اور گناہ کر دیا جائے اس کو۔ بھائی نیکی کو گناہ کیسے کر دیا؟ اللہ کبھی نہیں کرے گا ایسے، بلکہ 10 گناہ کرے گا اس کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کو نیکی کر دے تو یہ ظلم ہے۔ کس پہ ظلم ہے؟ یہ فضل ہے اللہ کا، جو چاہے اللہ کرے۔ بھائی ایک دم پاپی گناہ میں پڑا ہوا انسان، جہنم کا حقدار، پکڑو پھینکو جہنم میں، ایسا اللہ کا معاف کر دیا۔ کیوں نہیں معاف کر سکتا اللہ؟ پابندیاں ایسا کیسا اس کو، ہم اتنے نیک عمل کر کے کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں، اور وہ اتنے گناہ کر کے اللہ نے معاف کر دیا اس کو اور جہنم میں نہیں۔ ہم تو آئے، ہم ایک گناہ کر کے آئے اور وہ اتنے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ نے اس کو معاف کر دیا اس کے فضل کی وجہ سے۔ اللہ جس کو چاہے معاف کرے، تو اس کو سزا دی تیرے ہی گناہ کی دی نا، تو اللہ جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کرے۔ بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ہاں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا کا حقدار نہیں، اللہ اس کو سزا دے، اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ تو ایک بندے کو لایا جائے گا، چھوٹے 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 گناہ سب گنائے جائیں گے، کہا جائے گا آپ اس ہر گناہ کے بدلے تجھ کو ایک نیکی۔ کہے گا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، میں دیکھ رہا نہیں اس کے اندر، میرے نامہ اعمال میں مجھ کو میرے بڑے گناہ دکھائی نہیں دیتے، میں نے اور کئی گناہ ایسے کیے ہیں۔ وہ سوچے گا جب چھوٹے گناہ کے بدلے نیکی ہے تو بڑے گناہ کے بڑے اور بڑی بڑی نیکیاں ملیں گی۔ تو شروع میں تو یہ سمجھے گا کہ اب گیا کام سے، لیکن جیسے اس کو بتایا اور کچھ نہیں گنائے گا، اپنے گناہ نہیں گنائے گا۔ جب چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو گنائے جائیں گے، یہ نہیں کہے گا یہ تو چھوٹے ہیں، میں نے بہت بڑے بڑے پاپ کیا ہوں، اس وقت نہیں کہے گا، چپ چاپ رہے گا۔ چلو اچھا نہیں بتا رہے اپنے بڑے گناہ، صرف چھوٹے چھوٹے ہی سامنے آ رہے ہیں، مین فائل نہیں کھل رہی ہے اپنی، پاسورڈ والی وہ نہیں کھل رہی ہے، یہ فائل کھل رہی ہے جو اوپن فائل ہے۔ اس فائل کے اندر اتنے چھوٹے گناہ ہیں، بڑی فائل بڑے گناہ وہ تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اچھا ہے چلو، لیکن جب کہا جائے گا کہ تیرے اس ہر گناہ کے بدلے تجھ کو ایک نیکی، تو کہے گا اے اللہ ایسے بھی گناہ میرے جو اس سے بہت بڑے اور مجھ کو دکھ رہے نہیں، وہ کیا ہو؟ لا اراہ، مجھ کو دکھائی نہیں دے رہے میرے گناہ بڑے بڑے کہاں ہیں، ذرا وہ بھی لاؤ، یعنی اس کے بھی بدلے مجھ کو کیا کرو۔ اللہ ایسا رحیم ہے، اللہ جس کو چاہے معاف کرتے ہیں۔ اس لیے ایک آدمی دنیا میں کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ اللہ سے ڈرے، لیکن اتنا نہیں ڈرے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھے، ایسی امید نہ رکھے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ مومن اللہ سے ڈرتا ہے مایوس ہوئے بغیر،
اور اللہ سے امید لگاتا ہے بے خوف ہوئے بغیر. دونوں میں سے ایک کو آپ نے ڈراپ کیا، ڈراپ ہو گئے جہنم میں. دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا، اتنی امید کے خوف نہیں، جہنم. مشکل ہے. کیوں؟ اللہ کے مکر سے اپنے آپ کو امن میں محسوس کرنا یہ انسان کے لیے فساد کی چیز ہے. آدمی ڈرتا رہے کہ کہیں اللہ پکڑ تو نہ دے. ایک نوجوان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے آخری وقت میں، کہا کیا حال ہے؟ کیا کہ اللہ سے امید بھی ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈر بھی رہا ہوں. کہا اللہ تعالیٰ اس حال میں یہ دونوں چیزیں جس کے دل میں جمع ہو جائیں اس کی مغفرت ہو جائے گی. امید اور خوف دونوں. امید کبھی غالب ہو سکتی ہے، خوف کبھی غالب ہو سکتا ہے، لیکن نا امید بھی نہ ہو اور بے خوف بھی نہ ہو، دونوں جمع ہونا چاہیے. تو یہاں پر حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ جب بھی تم اللہ سے مانگو، کیا مانگو؟ الفردوس مانگو، سب سے اونچی جنت مانگو. مل گئی، مل گئی. اللہ چاہے اگر کل کو ایسا نہ ہو کہ مانگتا تو مل جاتا، مانگا ہی نہیں ڈر کے، مانگ لیتا مل جاتا. کسی کو پوچھے کیسا ہے فردوس میں؟ تو فردوس میں کچھ بہت گناہ تھے میرے، مانگا میں نے، اللہ نے دے دیا. ارے میں بھی مانگتا تو. کیوں نہیں مانگے؟ آپ مانگے اللہ سے، فردوس مانگے، مغفرت مانگے، اللہ تعالیٰ سے بلا حساب بغیر حساب کی جنت میں داخلہ مانگے. کیونکہ کچھ بندے قیامت کے دن ایسے ہوں گے کچھ بھی حساب نہیں، جا جنت میں، حساب ہی نہیں، آ جا. سوچیے، حساب ہی نہیں، کتنی بڑی بات ہے. تو ایسے بندے کچھ ہوں گے. کون ہوں گے؟ جو توحید میں کامل ہوں، توحید میں کامل. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حدیث ہماری مکمل ہوئی. انشاءاللہ مزید ہم دوسرے عناوین بھی ہیں، آگے انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے.